اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے بارش برسائی، پھر اس سے تمہارے لیے کھانے کے مختلف پھل پیدا کیے، اور اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو اور جہازوں کو مسخر کر دیا تاکہ وہ اللہ کے حکم سے سمندر میں چلے، اور اسی نے نہروں کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور سورج اور چاند کو بھی اس نے تمہاری نفع رسانی میں لگا رکھا ہے جو اپنے مدار پر مسلسل گردش میں ہے، اور روز و شب کو بھی تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تم جس چیز کے طلب اور ضرورت مند تھے وہ اس نے تمہیں عطا کر دی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، بلا شبہ انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ گویا اس کائنات کا نظام، یہ دن اور رات کا بدلنا، سورج اور چاند کا چلنا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ بارش، یہ سفر کرنا، یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے عطا کی ہے، انسان اپنے وجود میں اگر غور و فکر کرے کتنی ساری نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا کی ہے، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے ہو جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے یا عطا کر رہا ہے، اور ہم اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا بھی چاہے تو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھنا۔ اے میرے رب، ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو، انسانوں کو گمراہ کر دیا، جو کوئی ان بتوں سے کنارہ کشی میں میری بات مانے گا تو وہ یقیناً میرا ہے، اور جو کوئی میری نافرمانی کرے گا اس کے لیے میں ہدایت کی دعا کرتا ہوں، کیونکہ آپ غفور الرحیم ہیں۔ جس شہر کے امن کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، مکۃ المکرمہ کا شہر مراد ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہلیہ حضرت ہاجرہ اور اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے چھوڑا تھا۔ اس وقت یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، نہ بظاہر زندہ رہنے کا کوئی سامان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلے زمزم کا کنواں جاری فرمایا، جسے دیکھ کر قبیلہ جرہم کے لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے، اور رفتہ رفتہ یہ شہر بن گیا۔ اس شہر کے امن کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، کیونکہ شہر میں سب سے پہلی چیز امن ہے کہ امن و امان قائم ہو۔ اللہ ہمارے ملک، ہمارے شہر میں بھی امن قائم فرمائے۔ دوسرے نمبر پر بت پرستی سے بیزاری کا اعلان کیا کہ اللہ میری اولاد کو بھی بت پرستی سے محفوظ رکھنا۔ پھر آگے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو آپ کے حرمت والے گھر کے پاس ایسی وادی میں بسایا جہاں کوئی کھیتی نہیں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور اے ہمارے پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ یہ نماز قائم کرے، لہذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کیجئے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما دیجئے تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ یعنی مکہ مکرمہ کے امن و امان کی دعا کے ساتھ ساتھ وہاں کے رزق کے لیے بھی دعا کی، اور وہ دعا بھی قبول ہوئی۔ وہاں امن و امان بھی ہے اور رزق بھی، ہر قسم کا پھل ہر موسم میں مکہ مکرمہ میں پائے جاتا ہے، حالانکہ وہاں کوئی پھل نہیں اگتا، اور لوگوں کے دلوں کو اس مکے کی طرف ایسے مائل کر دیا اللہ نے کہ ہر مسلمان وہاں جانے کے لیے تڑپتا اور ترستا ہے، جو ایک بار چلا جاتا ہے بار بار جانے کی خواہش کرتا ہے۔ یہ ساری دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور اللہ نے ان سب کو قبول کیا، اور خاص طور میں پھر دیکھے اپنے لیے اور اولاد کے لیے اور والدین کے لیے جو دعا کی، وہ انتہائی مبارک دعا ہے جو عام طور پر ہم بسا اوقات نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 اور 41 ہے، جس میں اس دعا کا ذکر ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، مجھے نماز کا اہتمام کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی
اور اے میرے رب میری دعا قبول فرما لے، اے ہمارے رب حساب کے دن میری، میرے والدین کی اور سارے ایمان والوں کی مغفرت فرما دینا۔ یعنی غور کیا جائے تو کتنی مبارک دعا ہے کہ اے اللہ مجھے بھی نماز پڑھنے والا بنا، میری اولاد کو بھی نماز پڑھنے والا بنا۔ اپنی فکر کے ساتھ اپنے اولاد کی فکر کے لیے، اپنی اصلاح کے ساتھ اپنے اولاد کی اصلاح اور نماز کے لیے دعا، اور انسان دنیا کے اندر آتا ہے والدین کے ذریعے سے، تو اپنے والدین کو بھی دعا میں شامل کیا، اے اللہ میری والدین کی بھی مغفرت فرما۔ تو یہ ایک انتہائی مبارک دعا ہے جو عام طور پر اکثر یاد بھی ہوتی ہے، اگر یاد نہیں ہے تو اسے یاد کرنا چاہیے اور اسے پڑھنا چاہیے، نماز کے اندر بھی ویسے بھی یہ دعا مانگنی چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ جو کچھ ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے، وہ تو ان لوگوں کو اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی، مجرم سر اٹھائے بھاگ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں جھپکنے کو واپس نہیں آئے گی اور ان کے دل بدحواسی میں اڑے جا رہے ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اے میرے پیغمبر آپ ان لوگوں کو اس دن سے خبردار کیجئے جب ان پر عذاب آ پڑے گا تو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے فریاد کریں گے، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت مزید دے دے، ہم تیری دعوت قبول کریں گے اور رسولوں کی اتباع کریں گے۔ اللہ کی طرف سے جواب دیا جائے گا کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تمہیں دنیا چھوڑ کر کہیں نہیں جانا؟ حالانکہ تم ان لوگوں کی بستیوں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنے جانوں پر ستم ڈھائے تھے، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا تھا، اور عبرت کے لیے ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھی۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور انہوں نے حق کا راستہ روکنے کے لیے بڑی بڑی تدبیریں کی، اور اللہ کو ان کی ساری تدبیروں کا علم ہے۔ ان کی تدبیریں تو واقعی ایسی تھی کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتے مگر وہ حق کا راستہ نہ روک سکے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُولًا، اے لوگو تم اللہ کو اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرنے والا مت سمجھو، بے شک اللہ سب پر غالب ہے اور انتقام بھی لے سکتا ہے۔ لہذا اس دن کو یاد رکھو جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل جائے گی اور آسمان بھی یہ نہیں رہے گا، اور سب لوگ اللہ کے روبرو پیش ہوں گے جو یکتا اور قہار ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور تم اس دن مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھو گے، ان کے کرتے تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہروں پر آگ لپٹ رہی ہوگی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، یہ سب کچھ اس لیے ہوگا تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے دے، یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ قرآن لوگوں تک پیغام رسانی کا ذریعہ ہے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کیا جائے اور تاکہ وہ جان لے کہ وہی اکیلا معبود ہے، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے نافرمانی سے، گناہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔